السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ہم پاناما لیکس کے حوالے سے ماہرانہ رائے لیں گے اعتزاز احسن صاحب سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور اس اپوزیشن کا بھی حصہ ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے انیشیٹ کی پاناما لیکس کے حوالے سے۔ بہت سارے اہم کوسچنز ہیں جو پوچھنے چاہیے کہ اپوزیشن کا ہوم ورک کیسے ہے جب ایک اسٹیٹ کا ہوم ورک کمزور لگتا ہے اس تمام ایشو کے حوالے سے۔ کل اپوزیشن کا اجلاس بھی ہوگا، کل 2 مئی ہے۔ دیکھتے ہیں اپوزیشن جماعتیں کیا اپنا لاہے عمل دیں گی۔ جماعت اسلامی نے تو اپنے 13 نکات دے دیے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، لیکن کل اپوزیشن کیا مشترکہ مطالبہ کرے گی ریزائن کرنے کا، یا پھر TORs دے گی، یا کوئی ایسی بات جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں جو ملک کی بہتری کے لیے زیادہ اچھی ثابت ہو سکے۔ اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ مجھے ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، کل اجلاس ہے، آپ لوگ مشترکہ استعفے کا مطالبہ کریں گے یا پھر TORs ڈیفائن کریں گے؟ 2-3 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، آخرکار مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے زاویے نگاہ ہیں، اس کے بارے میں تو میں کوئی خاص پیشین گوئی نہیں کر سکتا ہوں، پر 1-2 باتیں جو امکانی ہیں۔ ایک تو میرا خیال ہے، اگین آئی کانٹ اسپیک فار دی انٹائر اپوزیشن، مختلف پارٹیز ہیں، پر میرا خیال ہے ایک کنسنسس تو ہو جائے گا کہ میاں صاحب کو ایک ٹائم فریم دیا جائے 7 دن کا، 10 دن کا، کہ وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے اس میں اپنے تمام اثاثے اور اپنے تمام ٹیکس ریکارڈز گزشتہ 1990 سے لے کر اس گزشتہ پیریڈ جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں کہ کتنے ان کے اثاثے تھے اس وقت، کتنے ان کے آج ہیں، کتنا انہوں نے ٹیکس دیا ہے، کس طرح اگر انہوں نے اثاثے وہ باہر بنائے ہیں تو وہ کس طرح پیسہ ادھر گیا ہے۔ بیٹوں کا یہ فیملی، میاں صاحب اینڈ ہز فیملی، ناٹ جسٹ میاں صاحب، بیٹوں نے اگر وہاں بنا لیا ہے، اربوں کی پراپرٹی اور املاک بنا لی ہیں، تو وہ کیسے بنائی ہیں، کہاں سے رقم گئی ہے؟ سعودی عربیہ سے گئی ہے یا پاکستان سے گئی ہے؟ سعودی عربیہ سے گئی ہے تو کون سے بینک اکاؤنٹ سے، کون سے دن، کون سے گھنٹے یہ کلک ہوا ہوگا نا 2005 2006 میں۔ کل یہ امکان ہے کہ یہ بات کی جائے کہ ٹریل واضح کریں، اس بات پہ دباؤ ڈالا جائے۔ سر، آپ نہیں سمجھتے یہ تو حکومت کو پھر ایک اور چانس دینے کے برابر ہوگا، کیونکہ کل آپ کی پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں مستعفی ہو جائیں اور ایک اور دباؤ پڑتا ہے گورنمنٹ پہ، تو پھر اگر پارلیمنٹ میں آ کے ایسیٹس ڈیکلیریشن کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن ایک سٹیپ پیچھے جا رہی ہے اور حکومت کو ایک اور چانس دے رہی ہے اور مستعفی ہونے کے مطالبے پہ زور نہیں ڈال رہی۔ نہیں، ہم تو مستعفی ہونے کے مطالبے پہ زور ڈالیں گے۔ وزیر اعظم کے بطور وزیر اعظم مستعفی ہونے کے پاکستان پیپلز پارٹی تو زور ڈالے گی۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس نقطے پہ میرا خیال ہے اتفاق ہو جائے گا، ہو سکتا ہے مستعفی ہونے پہ کچھ جماعتیں، میری اطلاع کے مطابق ایک آدھ جماعت اس پہ متفق نہ ہو، بٹ جس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا وہ وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دے کے بھی MNA تو رہیں گے، ممبر پارلیمنٹ تو رہیں گے، استعفیٰ تو وہ بطور وزیر اعظم دیں گے اگر مان لیتے ہیں بات کو۔ تو ایز ممبر آف پارلیمنٹ ان کو ٹائم فریم اگر دیا جائے ان کی سہولت کے لیے، کیونکہ میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے، سارا شفاف ہے، سارا قانونی ان کے معاملات ہیں 1990 سے لے کے 2016 تک، جو ان کے اثاثے اگر بڑے ہیں تو وہ باقاعدہ جائز۔ تو سر، اگر کچھ جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کو نہیں ریزائن کرنا چاہیے یا وہ اس حق میں نہیں جاتے، تو پھر بھی اپوزیشن کا مطالبہ کمزور پڑ جائے گا اور پھر آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے؟ نہیں، بیک فٹ پہ میرا خیال ہے اس وقت اپوزیشن نہیں جائے گی، کیونکہ بیک فٹ پہ اس وقت گورنمنٹ ہوئی ہوئی ہے، کچھ بھی کیا جائے گورنمنٹ۔ سر، متبادل مطالبہ پیش کرنا بیک فٹ پہ جانے گا؟ نہیں، متبادل مطالبہ تو دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم میں
یہ تو ایک مروجہ طریقہ کار ہے نا کہ جس پہ الزام لگے وہ ممبر پارلیمنٹ، وہ پارٹی کا لیڈر بھی رہیں گے میاں صاحب، وہ پارلیمنٹ کو آ کے اعتماد میں لیں. اور یہ موقع میاں محمد نواز شریف اس سے استفادہ کرنے والے بالکل نہیں ہیں. وہ میری جو اطلاعات ہے اور میرے پاس جو دستاویزات ہیں ان کے اثاثے جس طرح بڑے ہیں وہ ان کے ٹیکس ریکارڈ سے بن ہی نہیں سکتے. جس صاحب نے 1994 1996 میں 0 انکم ٹیکس دیا ہو، یعنی 1 لاکھ سے ان کی انکم کم ہو، 1 لاکھ سے کم انکم ہو 1994 96 میں بھی 20 سال ہوئے ہیں، ان کے املاک اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ اتنے زیادہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو سر اگر آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ڈاکیومنٹری پروف ہے، تو سر آپ اسی کی بیس پہ اپنے اس مطالبے کو مزید مضبوط کریں کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے، پھر آپ انہیں موقع کیوں فراہم کریں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یور شور آف دا فیکٹ کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا ہوا اور ان کے اثاثے اتنے نیچرلی بڑھ ہی نہیں سکتے. بطول ہمارا تو مطالبہ بڑا کلیئرلی کل کوٹلی کے جلسے میں چیئرمین بلاول بھٹو نے بتا دیا ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی تو استعفے کا مطالبہ کرتی ہے، پر ہم نے 10-11 اور جماعتوں کو جو پارلیمنٹ میں ریپریزنٹڈ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. پر میرا خیال ہے اس بات پہ اتفاق ہو جائے گا کہ میاں صاحب، وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں تو آپ اپنے اثاثے، اپنی آمدن اور اپنا انکم ٹیکس دیا ہوا اس کا ریکارڈ قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کر دیں. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، اگر کمیشن بنتا ہے تو جو آپ کے پاس پروفس اور آپ کے جو پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں، کیا آپ وہ دیں گے کمیشن کو؟ نہیں، کمیشن اگر بنتا ہے اور ان ٹرمز آف ریفرنس پہ بنتا ہے، جو ٹرمز آف ریفرنس حکومت نے وضع کی ہیں، حکومت نے جن کو جو بنایا ہے اور یک طرفہ اور ایکسکلوسیولی بنایا ہے، ان ٹرمز آف ریفرنس پہ میرا نہیں خیال، اس پہ بھی اتفاق رائے میرا خیال ہے اتفاق رائے ہو جائے گا کل کی پارٹی کی میٹنگ میں کہ ان ٹرمز آف ریفرنس پہ ہم اس کمیشن کے سامنے نہیں جائیں گے. لیکن وزیر اعظم نے تو کہہ دیا کہ ٹی او آرز تبدیل کرنے کا اختیار ہوگا چیف جسٹس کے پاس، تو وہ تو اے ٹو زی تبدیل کر سکتے ہیں. کیا اپوزیشن کو موقع دینا چاہیے کہ فار دا ٹائم بینگ مستعفی ہونے کا مطالبہ واپس سے، نہ صرف وہ جماعتیں جو چاہتی نہیں ہیں بلکہ آپ اور پی ٹی آئی بھی، کیونکہ انہوں نے اب چیف جسٹس کو باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ وہی تمام ضوابط کار بنا لیں. پر چیف جسٹس کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ کام چیف جسٹس کا تو نہیں ہے. چیف جسٹس جو کہ غیر متنازع شخصیت ہوتے ہیں وہ متنازع ہو جائیں گے. اب چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹرمز آف ریفرنس بنائیں. مثال کے طور پہ چیف جسٹس ٹرمز آف ریفرنس بناتے ہیں اور ان ٹرمز آف ریفرنس سے پہلی 1 2 3 4 اس سے یہ محسوس ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ تو ہمارے خلاف، چیف جسٹس کا ذہن تو ہمارے خلاف ہے، میاں نواز شریف کے خلاف ہے ذہن. انہوں نے کرافٹ اور ڈیوائز ٹرمز آف ریفرنس اس طرح کیے ہیں کہ میاں نواز شریف پہ بارِ ثبوت پڑ جائے اور رسپونڈنٹس پہ بارِ ثبوت پڑ جائے تو گورنمنٹ اس سے انکار کرے گی، ان ٹرمز آف ریفرنس کے خلاف بات کرے گی. اس کے برعکس اگر وہ ٹرمز آف ریفرنس اپوزیشن کو نہیں پسند آتے اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ بینیفٹ دے رہے ہیں، یہ تحفظ دے رہے ہیں حکومت کو اور میاں نواز شریف کو یہ ٹرمز آف ریفرنس، تو پھر چیف جسٹس کی ذات
متنازع ہو جائے گی. لوگ کہیں گے مشترکہ اجلاس میں آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ ہر حال میں مشترکہ طور پہ اپوزیشن اور حکومت کو ٹرمز آف ریفرنسز بنانے چاہیے اور پھر ہی جوڈیشل کمیشن بنے گا؟ کل یہ بھی ممکن ہے؟ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سب سے پہلی بات ہے کہ پیناما لیکس کے لیے، پیناما سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان پر ایک خصوصی قانون بنایا جائے. اے اسپیشل لا ہیز ٹو بی فارمولیٹڈ. جس طرح اسپیشل لا بنا تھا ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں جو کمیشن بنا تھا الیکشنز میں دھاندلی کو دیکھنے کے لیے، اس طرح کا ایک اسپیشل لا بنے. اس اسپیشل لا میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ اس میں ہوں. اس میں یہ کلیئر ہو کہ سب سے پہلے 250 بندوں کا نام آیا پیناما لیکس میں، پر سب سے پہلے وزیر اعظم کا حساب کتاب ہو اور ان کے خاندان کا اور ان کے انڈسٹریل اور بزنس گروپ کا ان کا حساب ہو. کیونکہ ایک بندہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے آپ دیکھتے ہو کہ اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی فیملی ممبرز کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس پہ ایک شیڈو آف ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے بیٹوں کے اثاثے کس طرح بڑھ گئے. ٹھیک ہے سر، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اعتزاز صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے ہمارے معاشرے میں کبھی کسی پرائم منسٹر کی اس وجہ سے ریزائن کرنے کی کوئی ایگزامپل موجود ہے کہ وہ مورل گراؤنڈز پہ اپنی کرسی چھوڑے؟ جب ایسی کوئی مثال ہی موجود نہیں ہے تو نواز شریف صاحب یہ کیوں کریں گے اور اپوزیشن ان سے یہ ایکسپیکٹ کیوں کرے؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی اعتزاز صاحب بتائیں کہ کس وزیر اعظم نے ریزائن کیا مورل گراؤنڈز پہ کہ نواز شریف صاحب ریزائن کر دیں گے؟ یہ مورل گراؤنڈز کی بات نہیں ہے، یہ انکوائری کی بات ہے. انکوائری میں جب کسی کے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ استعفیٰ دے دینا اپنے کسی اور ساتھی کو نامینیٹ کر دینا، نواز شریف کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، نواز شریف کو اس کا فائدہ ہی ہوگا. ان کا سیاسی قد بڑھے گا، لیکن سر ان پہ یہ پریشر کیوں کہ وہ یہ ایگزامپل سیٹ کر دیں؟ پاکستان میں کسی نے ایگزامپل تو سیٹ کرنا ہی ہے اور بڑا اچھا ایگزامپل سیٹ کریں گے اور اس کا فائدہ ہوگا. ان کے اپنا ہی پرائم منسٹر ہوگا، کوئی ان کو نقصان تو نہیں ہوگا. وہ چودھری نثار علی کو بنا دیں، وہ ایاز صادق کو بنا دیں جو غیر متنازع سے اسپیکر ہیں، اور وہ ہی ول بی دی پاور بیہائنڈ دی تھرون بیہائنڈ دا پرائم منسٹر. میں تو کوئی اتنا زیادہ اس مطالبے سے یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کو بڑا فائدہ ہوگا اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. وہ استعفیٰ دے دیں گے، ہی ول گو آن اے ہائی مورل گراؤنڈ اینڈ یٹ ریمین دی پاور بیہائنڈ دا تھرون. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف میں اتنی سمجھ بوجھ ہے اتنے ایکسپیرینسز کے بعد کہ وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس سے ان کا سیاسی قد بڑھے گا ہی اور یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے؟ نواز شریف میرے خیال سمجھتے تو ہیں، پر وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ انا کا مسئلہ ضرور، انا ان میں بہت زیادہ ہے. سر بلاول نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا اور آپ بھی اس وقت اپوزیشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ مستعفی ہونا چاہیے، تو آپ بھی مستعفی ہوں اور اگر آپ بے گناہ ہوئے تو کرسی پہ واپس آ جائے گا. سر معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں، انفیکٹ بہت زیادہ جانتے ہیں. میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایشو تھا، یہ کرپشن کا ایشو ہے. دیکھیں یہ ایک مورل گراؤنڈ صرف نہیں رہ گیا، یہ بالکل لیگل ایشو ہے. لیگل ایشو اس لیے ہے کہ میاں نواز شریف کی خاندان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. ٹیکنیکل غلطی یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے اور بیٹے نے الحمدللہ کہہ کے اس ملکیت کو
مالکی کو اونرشپ کو تسلیم کر لیا. اب سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے قانون میں اور بین الاقوامی قانون تو سر کیوں نہ اس ٹریل کو, اس ٹرانزیکشن کو انکوائر ہونے دیں, کیونکہ سر آف شور کو آپ انلیگل نہیں کہہ سکتے. ٹیکس ہیونز میں آپ صرف اس بات پہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ کس طریقے سے گیا. تو سر وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا پیسہ کس طریقے سے گیا, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اپنی سیٹ چھوڑنی چاہیے؟ بطول آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے کرپشن؟ اس وقت تو آف شور کا ایشو ہی نہیں رہا جہاں تک نواز شریف فیملی کا تعلق ہے. وہ آف شور ہے, یا آف شور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو مالک ہے اصل وہ ایک پردے کے پیچھے ہوتا ہے. یہ میاں نواز شریف نے جب کہا اپنے خطاب سے, قوم سے خطاب سے, کہ کون آدمی جو ناجائز دولت, جس کی دولت ہو, وہ اپنے نام میں پراپرٹی خریدتا ہے, بالکل درست کہا. یہاں بھی شریف خاندان نے یا حسین نواز نے اپنے نام پہ پراپرٹی نہیں خریدی, 2 کمپنیوں کے نام پہ خریدی, نیلسن اور نیلسن, نیسکول اور نیلسن. ان کمپنیوں کو اون کرنے کے لیے 2 اور کمپنیاں بنی, ایک کارپوریٹ انویسٹمنٹ اور ایک منروا ہولڈنگز. وہ 2 کمپنیوں کے پیچھے اصل میں مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. تو یہ 2 پردوں کے پیچھے مالک, اصل مالک جو ہے وہ 2 پردوں کے پیچھے تھے. تو یہ اب پردے اور آف شور تھی کہ نہیں تھی, یہ اب تو موضوع ہی نہیں ہے, ریلیونٹ نہیں ہے. کیوں کہ حسین نواز نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے اور اس کی بینیفیشل اونر. اور وہاں پہ تو نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کی پوزیشن ویک ہوئی ہے ان بیانات پہ. سر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, اخلاقیات کے اسپیکٹ میں اس وقت زیادہ فوکس کر رہی ہوں. سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اتحاد بنا ہے, اس اتحاد کے پاس بھی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح کے الزامات آپ پہ لگاتی رہی, مکہ کے الزامات لگاتی رہی, کرپشن کے حوالے سے آپ کے بارے میں جو کہا جاتا رہا, اس کے بعد آپ کا بیٹھنا پی ٹی آئی کے ساتھ مناسب ہے؟ یہ اخلاقی طور پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ کیا یہ اتحاد اخلاقی ہے؟ دیکھیں اس وقت صورتحال یکسر تبدیل ہوئی ہے, یا ایک انوکھی صورتحال ہے. انوکھی اس طرح ہے کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے ان پہ ایک غبن کا, اربہار روپوں کے غبن کا الزام ہے. درست ہے, یہ غلط ہے, یہ اس کو میں اس وقت نہیں جاتا ہوں, پر ایک سٹنگ پرائم منسٹر پاکستان کا, جس نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے انٹرنیشنل فورمز میں, جس نے جا کے دیگر ممالک میں پرائم منسٹرز کو, پریزیڈنٹس کو, چانسلرز کو ملنا ہے. تو سر اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن اپنی سہولت کے مطابق اخلاقیات کی ڈیفینیشن کو استعمال کر رہی ہے, آپ بھی اور پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں, یہ اخلاقیات کا مسئلہ نہیں ہے. تو سر یہ مسئلہ قانون کا ہے. ویری کرتی ہے پارٹی ٹو پارٹی. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ قانون کا مسئلہ ہے, اخلاقیات کا صرف نہیں ہے. اخلاقیات کا صرف ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کس طرح مل گئے. ہیئر دس از این ایشو اینڈ میٹر آف لا, اور بہت سمپل ہو گیا ہے. سر میٹر آف لا کیسے ہو گیا جب آپ کے ملک میں اس حوالے سے لا ہی موجود نہیں؟ لا دیکھو, لا ہی تو 1992 میں آپ یہاں سے پیسہ باہر بھیج سکتے تھے جتنا چاہے, اسٹیٹ بینک کی مرضی سے, وہاں سے یہاں پیسہ آ سکتا تھا. اس وقت کسی جماعت کو سمجھ میں نہیں آیا, کسی نے اس کو ایشو نہیں بنایا. 2016 میں جب ایک دوسرا ادارہ خبر لیک کرتا ہے تو سر سب کو وہ قانون بھی یاد آ گیا. سر معذرت, دیکھو لا ہے, پہلے میں بتا دوں لا ہے. 1947 کا انسداد رشوت ستانی قانون ایکٹ, which is Prevention of Corruption Act 1947 ہے. How would you establish that that's corruption? میں ایک منٹ, نیب آرڈیننس ہے, اس کا سیکشن 14 ہے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف نے جو خود قانون بنایا تھا, احتساب ایکٹ 1997, گو اس میں وہ نیب آرڈیننس نے اس کو ختم کیا, پر خود بنایا تھا. پریونشن آف کرپشن ایکٹ اور نیب آرڈیننس کے تحت ایک بڑا لیگل سمپل فارمولا ہے کہ یہ بلڈنگ اگر استغاثے نے ثابت کر دیا کہ یہ بلڈنگ نام پہ ہے, یہ ساری آپ کی بلڈنگ جو ہے, یہ استغاثے نے ثابت کر دیا, یہ اعتزاز احسن
کے نام پہ ہے, اخبار کا نام یوں ہی بے نامی ہے, تو اس کے بعد یہ قانون کہتا ہے یہ بار ثبوت میرے پہ ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ کیسے میں نے حاصل کیے, کون سے وسائل سے, کون سے ذرائع سے, کون سی آمدن سے, جس پہ کتنا ٹیکس دیا. اب تو بڑا سمپل ہے, پرائم منسٹر کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا, اقبال کیا ہے, اس کے بعد یہ مورل ایشو نہیں ہے. لیکن سر ملک میں آف شور کمپنیز کے حوالے سے تو کوئی لا موجود نہیں ہے نا. آف شور کمپنی کا تو اب اس معاملے میں تو کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے نا. آف شور کمپنی کا مسئلہ تب ہوتا اگر حسین نواز ڈینائی کر رہا ہوتا. سر آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ماضی میں عمران خان نے پریفر کیا کہ وہ سولو فلائٹ لیں اور انڈیویجول پالیسیز بنائیں. آپ اس بات کو کیسے یقینی بنائیں گے کہ آپ کی جو اتحادی جماعت ہے وہ اپنی اس کے لیڈر اپنی اس نیچر کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس کنسنسس کو مینٹین کر سکیں گے اور یہ اتحاد کھٹائی میں نہیں پڑے گا؟ دیکھیں بڑے بڑے اتحاد بنے ہیں, اتحاد ایسے بنے ہیں. MRD بنا, موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی 1981 میں بنا تھا. وہاں بھی اس وقت سے پہلے بھی ایک وکلا کی موومنٹ تھی جس میں ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئیں. اس کی کوک سے, اس وکلا کی 1980 کی وکلا کی موومنٹ کی کوک سے MRD نکلا. MRD میں ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم نے ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا ہے, اور اس میں سابقہ حریف جماعتیں ساری آ گئیں, کوئی 12-14 جماعتیں تھیں. اس وقت اس کے پاس PDF بھی بنا, ADF بھی بنے, اتحاد. اس وقت ایک ایشو ہے سمپل کہ سیزر اینڈ ہز وائف, ان کا دے شوڈ ہیو نو سسپیشن کاسٹ آن دیم. اچھا سر, اگر یہ واقعی یہ اتنا ہی سیریس اتحاد ہے جیسے ماضی میں ایک تحریک دیکھتے رہے, ابھی تو بننا ہے, ابھی تو بنے گا نا, اتحاد بننے جا رہا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ سر یہ تاثر زائل کیوں نہیں ہو رہا, اور بڑے بڑے تجزیہ نگار اپنے اس نقطے سے نہیں ہٹ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں گورنمنٹ کو کچھ کہنے والی, یہ صرف دباؤ ڈال رہی ہے PTI کے ساتھ مل کے. آپ لوگ سیاست کہہ رہے ہیں, اندر سے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور حکومت کو بھی پتہ ہے کہ نہ آپ نے انہیں سائڈ پہ کرنا ہے نہ انہوں نے آپ کو اپنے آپ کے سائڈ پہ کرنے دینا ہے, کیونکہ دونوں کو سوٹ نہیں کرتا. یہ تاثر تو وقت کے ساتھ ہی زائل ہوگا نا. ٹھیک, ایک میں بتا دوں آپ کو, یہ تاثر میاں محمد نواز شریف جو اب جلسے ایڈریس کرتے پھر رہے ہیں, جو لندن میں گھڑیوں کی دکانوں اور بانڈ اسٹریٹ اور سیول رو میں پھرتے رہے ہیں, وہ بیماری کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تھے. وہ گئے تھے صرف میاں صاحب گئے تھے صرف آصف علی زرداری صاحب کو ملنے کے لیے. اینڈ دیر واز نو میٹنگ, کوئی سفارتکاروں کی بھی میٹنگ نہیں ہوئی کہ عوامی سفارتکار کہ میں جا رہا ہوں اور کوئی اور جا رہا ہے. یہ اور کل جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کر دیا ہے استعفے کا, اب صورتحال بڑی آگے چلی گئی ہے. پر آئی کانٹ گیو یو. لیکن اب پیپلز پارٹی کے نزدیک جمہوریت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ سسٹم ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. اب نواز شریف جائیں تو جائیں, گورنمنٹ جائے تو جائے. سسٹم تو ڈیریل ہم نہیں کرنا چاہ رہے. ابھی بھی نواز شریف اگر استعفیٰ دیتے ہیں, ان ہاؤس چینج ہوتا ہے, اس سے سسٹم کس طرح ختم ہوتا ہے؟ سر کیونکہ آپ کی ڈیفینیشنز بڑی ویگ رہی ہے نا ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ جی سسٹم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. نہیں تو سسٹم ڈیریل کب ہوتا ہے, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر ان ہاؤس چینج ہو جاتا ہے, PM مسلم لیگ نواز کا ہی پرائم منسٹر ہوتا ہے, سسٹم ڈیریل تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ان کا بھی ان کی آف شور کمپنیز, ان کے بچوں کی آف شور کمپنیز بھی سامنے آئی ہیں, تو کل کے اجلاس میں آپ کی پریفرنس ہوگی اس موضوع پہ بھی زور ڈالنا کہ ان کے حوالے سے بھی تحقیقات شروع ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا جہاں تک مجھے علم ہے, پیناما لیکس, پیناما سے ان کی معلومات ان کے بارے میں نہیں آیا. قطع نظر اس سے کہ کم از کم جو وہ اپنا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, وضاحت دے رہے ہیں جہانگیر ترین, وہ بظاہر
درست لگتی ہے. سر ان کے لیے یہ بظاہر کی آپشن اور کم از کم کی آپشن کیوں ہے, اور وزیر اعظم کے لیے بظاہر اور کم از کم کی آپشن؟ وزیر اعظم نے آپشن کوئی بتایا ہی نہیں. وزیر اعظم نے اپنے ٹیکس ریکارڈ دکھائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں بتانے کو کہا وہ بتا دیا, آپ نے کہا جی کمیشن بنائے, ہم نے کمیشن بنا دیا, پھر آپ ٹیو آر نہیں مانگے. جہانگیر ترین کا میں وکیل نہیں ہوں, نہ اس کی طرف سے وکالت کرنے یا آیا ہوں, بٹ میں یہ کہوں کہ جہانگیر ترین نے کم از کم جو میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے, آپ کے میڈیا پہ دیکھا ہے, اس نے اپنے ٹیکس ریکارڈ سارے دیے ہیں. اس نے وہ منی ٹریل بتا دیا کہ ان پیسوں کے ساتھ, وائٹ منی کے ساتھ میں نے ایک پراپرٹی یا میرے بچوں نے وہاں پراپرٹی. نہیں سر, وہ انہوں نے واضح اور کمپلیٹلی نہیں بتایا, انہوں نے اس کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن نہیں دی, اور انہوں نے جس پریس کانفرنس کا ریفرنس دیا کہ میں نے فلاں تاریخ کو یہ بات بتا دی تھی, وہ بھی بار بار نشر کی گئی. بہرحال میں اس کا وکیل نہیں ہوں, قطعاً یہ نہ سمجھا جائے یا لیا جائے. میں نے جو دیکھا ہے میڈیا پہ جہانگیر ترین کو بات کرتے ہوئے, اس پہ مجھے تو کم از کم محسوس یہ ہوا ہے کہ اس نے وہ ریکارڈ سارے دیے ہیں, پیش کیے ہیں اپنے ٹیکس ریکارڈ, اور اس نے دکھایا ہے کہ وائٹ منی سے اس نے وہ خریدا ہے. لیکن سر یہ بھی تو آپ نے میڈیا رپورٹس پہ آپ اعتبار کر رہے ہیں نا, آپ میڈیا رپورٹس پہ میں نے تو اس کے ٹیکس ریکارڈ نہیں دیکھے نا. تو سر کیا آپ اس کو دیکھنا پریفر کریں گے؟ پرائم نے اگر پیناما لیکس سے طلب کے میں اس کا نام آیا 220 میں, تو پھر تو اس کا ضرور آنا چاہیے. اور اگر 9 مئی میں آ گیا تو؟ جی 9 مئی کے بعد آ گیا تو 9 مئی میں پھر بھی آئے گا. اگر پیناما سے متعلق اس کا جس کا بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کا بھی ہے پیناما سے متعلق میرا کوئی نہیں نکل آئے, میرا بھی آنا چاہیے. سر اب تک آپ کا تو نہیں ہے سر, میرا خیال ہے کہ آپ کا نہیں آنا چاہیے, کیونکہ میری آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے اس حوالے سے. لیکن یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, لیکن رحمان ملک اور بے نظیر کا نام ضرور آیا اس میں, اس سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی اعتزاز صاحب, رحمان ملک اور بے نظیر کا نام بھی ہے. ان کا بھی نام ہے, بالکل ہے, آیا ہے رحمان ملک کا, اور رحمان ملک صاحب اس کی ایکسپلینیشن دے بھی رہے ہیں, اور دینا بھی چاہیے ان کو, ملک صاحب کو. انہوں نے تو اپنی ٹیکسز کی تفصیلات اور ایسیٹس کی تفصیلات تو نہیں پبلک. ان کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ کہ انہوں نے یہ انکم وائل living abroad under legitimate transactions کمائی ہے, اور اس پہ انہوں نے جو واجبات ہیں وہ سارے دیے ہیں, اور یہ انکم جنریٹ ابراڈ ہوئی ہے. اور آپ اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ نہیں, he will have to explain. یہی کام وزیر اعظم کر دیں نا, وہ انکم جنریٹ ابراڈ ہوئی ہوئی دکھا دیں. سر کیا سپریم کورٹ اس معاملے میں تحقیقات کی حامی بھرے گا؟ میرا خیال ہے سپریم کورٹ, دیکھیں انڈر دی کمیشنز آف انکوائری ایکٹ آپشن نہیں ہے جس ادارے کو, جس شخصیت کو کمیشن بنایا جائے اس کے پاس کہ وہ انکار کرے. لیکن سپریم کورٹ اس پہ قدم رکھنے میں, اس زمین پہ سے پہلے یہ سوچے گا کہ ٹرمز آف ریفرنس اگر متنازع ہو گئی ہیں اور ایک فریق ان ٹرمز آف ریفرنس پہ اس کے روبرو آنے کو تیار نہیں ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق یہ انکوائری ایسی ہے جس انکوائری میں جس آپ نے ایک برڈن آف پروف جس پہ ڈالا ہے وہ قاصر ہے کہ پیناما جا کے, برٹش ورجن آئلینڈز جا کے, لنڈن جا کے وہاں سے ثبوت لا سکے. ہم جو لا پرپوز کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو رسپونڈنٹ, مثال کے طور پہ حسین نواز نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ پراپرٹیز میری ہیں, یہ اب منی ٹریل بتانا شریف فیملی کا کام ہے, اور یہ بھی نہیں, صرف یہ نہیں. سر آپ نے کہا کہ میری گزارش سن لو, تو 2 جملے مجھے اور کر لیں. صرف یہی نہیں کہ وہ منی ٹریل بتائے, وہ بتائے کہ اس سے پہلے جس سے اس نے 2005 یا 2006 میں جس سے خریدی یہ پراپرٹی, وہ کون تھے, اس کی بھی
کارپوریٹ ویل کو پینیٹریٹ کر کے وہ کس کا چہرہ تھا؟ وہ کوئی ڈرگ بیرن تو نہیں تھا, وہ ڈرگ منی تو نہیں تھی. اور اس میں اگر اس میں 2006 میں 7 میں حسین نواز شریف خرید رہا ہے فرام میاں محمد نواز شریف, جنہوں نے خریدی ہے 1993 میں, تو دی ٹریل ول بی ویری امبیرسنگ فار دی پرائم منسٹر. اچھا سر, بتائیے گا کہ اگر اس ایشو پہ مزید سیاست ہوئی اور پیپلز پارٹی پہ بھی ماضی میں لگنے والے الزامات زور پکڑنے لگے اور کچھ چیزیں آپ کے حوالے سے بھی سامنے آئی, تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا اس میں؟ نہیں دیکھیں, گورنمنٹ کے لیے تو بڑا آسان ہے. گورنمنٹ میرے خلاف کچھ ہے, ہم میں سے کسی کے خلاف کچھ ہے, گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی وزیر اعظم کے خلاف کمیشن ہم نہیں بنائیں گے, ہم ان کے خلاف بھی پھر کیوں نہ بنائیں, ان کے خلاف بھی کیوں نہ بنائیں. بھائی ان کے خلاف تو گورنمنٹ کے پاس ایف آئی اے ہے, گورنمنٹ کے پاس نیب ہے, گورنمنٹ کے پاس ایف بی آر ہے. گورنمنٹ ایکشن لے, گورنمنٹ ایکشن لے. اس سچویشن میں کہیں امپائر کی انٹری ہو سکتی ہے کسی بھی پوائنٹ پہ, تھرڈ امپائر کی؟ تھرڈ امپائر کی ہونی نہیں چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ, وی آر ناٹ فار دیٹ. اگر تھرڈ امپائر سے آپ کی مراد فوج ہے, وہ تھرڈ امپائر کا لفظ لیٹس بی ویری کلیئر, تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. وی think کہ this can be a matter that can be solved by the government and the opposition sitting together across a table, اور ایک قانون بنائیں جس قانون میں یہ بڑا کلیئرلی ہو کہ جس بندے کی نام آیا ہے یا جس نے تسلیم کر لیا ہے پراپرٹی, اس کو ایکسپلین کرنا بارے ثبوت اس پہ ہے, اور یہ معاملہ شروع ہونا چاہیے ود دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں بس پروگرام وائنڈ اپ کر رہی ہوں. ایک تجزیہ بڑا انٹرسٹنگ کیا گیا ہے آپ کی پارٹی پہ کہ فی الحال تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, لیکن ود دا پیس آف ٹائم آپ کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اس معاملے میں. یہ تو میرا خیال ہے نہیں ہوگا, بٹ اس پہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو ٹائم بتائے گا. آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ اس معاملے پہ وی آر کوائٹ کلیئر. اچھا, عمران خان صاحب نے جلسہ بھی کیا, اس میں بھی انہوں نے مستعفی ہونے کا کوشچن بار بار اٹھایا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے, اسی پہ ریزائن کریں. آپ کو لگتا ہے عمران خان کی یہ جلسے والی پالیسی, یہ ہی از گوئنگ رائٹ وے؟ یہ ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل میتھڈ ہے آف پروٹیسٹ, پبلک میٹنگز, پبلک گیدرنگز. اس پہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعتزاز صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.